الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، اردو گھر کے منتظمین اور معزز مہمانان گرامی، میرے لیے یہ موقع بہت تہنیت، مسرت اور خوشی کا ہے کہ اردو گھر نے مجھ طالب علم کو اتنی بڑی شخصیت پر اظہار خیال کے لیے مدعو کیا ہے۔ اگرچہ ہم خود اس مکتب کے ایک ادنیٰ سے طالب علم اور امین کی حیثیت سے دنیا بھر میں شبلی نعمانی کے پیغام کو پھیلانے کا قصد کیے ہوئے ہیں، لیکن اپنے شہر میں اس طرح کی مجلس میں حاضری، بالخصوص ان رفقاء میں جن کی اردو سے محبت ہے، اور میرے لیے یہ سہولت کہ مجھے آج کے دن یہ شکوہ سننا نہیں پڑے گا کہ آپ بہت نستعلیق اور مشکل اردو میں گفتگو کرتے ہیں۔ یہ بھی مشکل ہے۔ کم سے کم میں اردو گھر میں یہ لبرٹی حاصل کر سکتا ہوں کہ میں اردو میں گفتگو کر سکتا ہوں۔ تو کسی بھی شخصیت کے اثرات کا جائزہ لینے کے بہت سارے پہلو ہیں، جن میں سے چند کی طرف سے پہلے یہاں مقررین نے اشارہ بھی کیا۔ ایک انسان جب زندگی گزارتا ہے تو وہ مجرد فلسفہ بن کے نہیں جیتا، بلکہ اس کی عملی زندگی کے حقائق، اس کی افتاد طبع، اس کے زمان و مکان، اس کی معاشرت، اس سے بہت سارے تقاضے پیدا ہوتے ہیں جن کا ظہور اس کی شخصیت میں ہوتا ہے۔ میں بطور طالب علم کے جب شبلی نعمانی کا جائزہ لیتا ہوں تو وہ مجھے دنیا کے اندر پیدا ہونے والے ان عبقری، ان نابغہ، ان یگانہ ہستیوں میں سے ایک شخصیت محسوس ہوتے ہیں کہ جنہوں نے تاریخ کے افق پر جلوہ گر ہونے کے بعد محض اپنی صلاحیت کا لوہا نہیں منوایا، یا کسی ضمنی جزوی پہلو سے کنٹریبیوٹ کر کے دنیا سے رخصت نہیں ہوئے۔ دنیا کے اندر اگر آپ افراد کو کنٹریبیوشن کے اعتبار سے تقسیم کریں تو 4 نوعیتوں کی شخصیتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی شخصیت وہ ہوتی ہے کہ جو علم تک رسائی کے ٹولز، وسائل اور ذرائع کو پیدا کرنے والی ہوتی ہے۔ یہ بڑے بے لوث لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو تاریخ کبھی بھی وہ اعلیٰ مقام نہیں دیتی۔ مثال کے طور پر آپ اگر مسلم تہذیبی روایت کے اندر اس پہلے گروہ کے لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے علوم اسلامیہ کے پس منظر میں ان وسائل کو پیدا کیا، تو آج امت مسلمہ میں سے شاید کوئی بھی شخص ان سے واقف نہ ہو۔ علامہ سیبوے، عبدالقاہر جرجانی، زمخشری، وہ لوگ کہ جنہوں نے زبان و بیان کے اسالیب، وہ فنی علوم اور ٹولز پیدا کر کے اگلی نسلوں تک پہنچائے جن سے آپ اس دور کے ماخذ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ پہلا درجہ ہوتا ہے کسی بھی تہذیب، کسی بھی روایت میں ان علماء کا جو لوگوں کو روایت سے متعارف کرواتے ہیں، ٹولز پیدا کرتے ہیں، وسائل مہیا کرتے ہیں۔ ایک دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو ان ٹولز کو استعمال کر کے اس ماخذ تک رسائی کو ایک سسٹمیٹک، سائنٹیفک، اصولی منہاج کے اندر ڈھالتا ہے۔ مثال کے طور پہ عربی زبان کیا ہے، اس کو تو منتقل کر دیا اگلی نسلوں تک ان بڑے لوگوں نے۔ لغت کا علم وجود پذیر ہوا، نحو کا علم وجود پذیر ہوا، صرف کا علم وجود پذیر ہوا، لیکن اس اگلی نسل کے عبقری لوگوں نے ان ٹولز کو استعمال کر کے غور و فکر کا کام کیا، اور غور و فکر میں انہوں نے اس چیز کو دریافت کیا کہ مذہب تک رسائی کوئی مجرد اقوال زرعی کے مجموعے تک رسائی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک منظم، مسلسل اور محکم نظام فکر ہونا چاہیے جس سے آپ نصوص کو حل کر سکیں۔ اس کے نتیجے میں اصول کا علم پیدا ہونا شروع ہوا، جیسے اصول فقہ ہے، جیسے اصول تفسیر ہے، جیسے اصول حدیث ہے۔ یہی وہ دوسرا مکتب ہے جنہوں نے ان بڑے لوگوں کو جنم دیا کہ جن کا نام آج تک اسلامی روایت کے افق پر نمایاں ہے، جیسے ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں سراج الائمہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، پھر محدثین کا گروہ، فقہا کا گروہ، مفسرین کا گروہ۔ یہ لوگ ہیں جو نالج آف ورلڈ میں ایک سسٹمیٹک اپروچ پیدا کرتے ہیں تاکہ آپ ایک تسلسل سے اصولوں کے زیر نگیں حقائق کو جان سکیں۔ یہ دوسرا طبقہ ہوتا ہے۔ ایک تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو تاریخ کے اندر جو تصورات پیدا ہو گئے ہیں، جو آراء قائم ہو گئی ہیں، جن نظریات کو لوگوں نے اپنا لیا ہے، ان کے اوپر ایک طائرانہ نگاہ ڈال کر تجزیہ، تحلیل
اور اس پر تنقیدی نقد کر کے لوگوں کو جگا کر یہ بتاتے ہیں کہ ان افکار کے اوپر دوبارہ سے غور کرو تاکہ تمہارے جو قائم شدہ تصورات ہیں وہ زمانے کے ساتھ ریلیونٹ رہ سکیں۔ فکر اسلامی کی دنیا میں ایک بڑا طبقہ ہے جو اس منہاج یا اس مقصد کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لے کر آئے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے تو ابن خلدون اسی طبقے کے امین ہیں جو آگے بڑھ کے انہی قائم شدہ تصورات کو تاریخ کے زاویے سے ریویو کی دعوت دیتے ہیں۔ ابن قیم اسی طبقے کے رفیق ہیں جو آگے بڑھ کے خود مسلم تہذیبی روایت کے اندر تصوف، فلسفے، کلام کی آمیزش ہو گئی، اس کے ریویو کی دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ تنقیدی نگاہ رکھنے والے علماء ہوتے ہیں۔ ایک چوتھا منہاج ہے، چوتھا درجہ ہے علماء کا، جو ان تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کر تمام اجزاء کو سامنے رکھ کر ایک مکمل نقشہ اور تصویر بنا کر دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جس سچائی، جس حقیقت کو تم مان رہے ہو، وہ اصول سے اطلاق تک ایک محکم حقیقت، ایک میگا نیریٹو، ایک عظیم بیانیہ ہے جس کو لے کر کھڑی ہوئی ہے۔ گویا یہ سچائیوں میں سے ایک سچائی نہیں ہے، یہ حقیقت میں سے ایک حقیقت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک پورا کا پورا فلسفہ کامل صورت میں امت کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ ایک نظریہ حیات ہے جس میں ہر چیز کو باہم پیوست ہو کر ایک محکم فکر کے طور پر لوگوں نے اپنانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مجتہدین ہوتے ہیں، جن کے ہاں محض اطلاقی طور پر کسی حدیث پر کلام کرنا، کسی آیت پر کلام کرنا، کسی روایت پر کلام کرنا یہ پیش نظر نہیں ہوتا۔ وہ چیزوں کو ان کے تسلسل میں دیکھتے ہیں، ان کی حقیقت اور سرشتہ دریافت کرتے ہیں، اور اس سے ایک محکم نظام فکر لا کر علم کی نئی دنیایں پیدا کرتے تھے۔ اور ان کے نزدیک جو حقائق ہوتے ہیں وہ اپنی معنویت سے متعلق ہو کر لوگوں کے لیے ایک اتنا بڑا انکشاف بنتے ہیں کہ ان کو اپنا کر قوموں کی اور تہذیبوں کا رخ اور زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کو آپ دیکھیے، اس قبیل کے جو بڑے لوگ ہیں ان میں علامہ ابن تیمیہ ہیں، جنہوں نے پوری کی پوری مذہبی روایت کو سامنے رکھا اور اس کا ایک سرشتہ دریافت کیا، اور اس سرشتے کو دریافت کر کے بتایا کہ تمہارا جو نظم حیات ہے وہ سیاست اور ریاست سے لے کر زندگی کی امور تک، یہ دین اصل میں اس میں تمہیں ایک محکم جگہ پر کھڑا کرنے کے لیے آیا۔ اسی کو آگے بڑھائیں، یہی ایک بڑی تصویر ماضی کی ایک بڑی شخصیت امام غزالی ایک دوسرے زاویے سے پیش کرتی۔ وہ بتاتی ہے جو کچھ تم دین پڑھ رہے ہو، یہ ٹولز کو استعمال کر کے تم قرآن پڑھ لیتے ہو، تم نے منطق سیکھ لی، تم نے فلسفہ سیکھ لیا، تم نے حدیث کی گتھیاں سلجھا دی، اس سب کا مقصد کیا ہے؟ اس سب کا مقصد ہے تقرب اللہ۔ تو یہ نقطہ پرکار ہوتا ہے تقرب اللہ۔ یہاں پر وہ پین کو رکھ کے پھر پورا ایک دائرہ کھینچتے ہیں اور اس دائرے سے ان کی فکر نمایاں ہوتی ہے۔ یہ دین کی ایک ہولسٹک تصویر ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ ڈیلی شہر میں بیٹھے ہوں، گھر سے باہر نکلے تو اپنی نگاہ کریں تو آپ کو سامنے کیرلٹن نظر آئے گا، دائیں پلینو نظر آئے گا، بائیں فرسکو نظر آئے گا، لیکن آپ اسی جگہ سے اٹھیں اور اٹھ کر فضا میں چلے جائیں تو آپ کے لیے تمام حقائق بیک وقت دیکھنا ممکن ہو جائے گا۔ یعنی آپ ایک وقت میں ڈیلس کو بھی دیکھ رہے ہیں، ایک وقت میں آپ فورٹ ورتھ کو بھی دیکھ رہے ہیں، ایک وقت میں آپ اوکلاہوما کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے وجود میں بصیرت کی ضیاء ہوتی، ان کی فکر میں تدبر کی گونج ہوتی ہے، اور ان کے بیان میں معنی کی تابندگی ازل سے پیوست ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ زمین پہ کھڑے ہو کے چیزوں کا مشاہدہ نہیں کرتے، یہ زمین سے اوپر اٹھتے ہیں اور پوری کی پوری تاریخ کو دیکھ کر اپنی اس نگاہ طائرانہ سے ایک بلند سطح پر اس فکر کو اخذ کرتے ہیں۔ تو یہ جو افراد کی میں نے آپ کو 3-4 اقسام بتائیں، یہ دنیا کی ہر تہذیب میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہر کوئی اپنا ایک کنٹریبیوشن رکھتا ہے۔ اگر پہلی سطح کے لوگ نہ ہوں تو یہ آخری سطح کے مجتہد بھی پیدا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ زبان و بیان، اس کے وسائل آلات ناگزیر ہیں۔ دوسری سطح کے لوگ نہ ہوں تو ان کو وہ تہذیبی پس منظر نہیں ملتا کہ جس کی وجہ سے یہ آگے بڑھ کے کسی جگہ پر کوئی کام انجام۔ تیسری سطح کے لوگ نہ ہوں تو ان میں وہ مہمیز پیدا نہیں ہوتی کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے کریٹیکل انالیسس کی روایت کی بنا رکھنی ہے۔ تو مسلمان جو امت ہے تاریخی اعتبار سے 4 مراحل سے گزری ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ بالعموم جب ہم پڑھتے سنتے ہیں تو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی جماعت سے لوگ بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی اصل تاریخ سیدنا ابراہیم سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
اس زمین پر اپنے کچھ تکوینی فیصلے کی. ان میں سے ایک فیصلہ یہ تھا کہ جس طریقے سے دنیا کے عرف میں، تمدن میں، سماج میں، تہذیبوں میں تبدیلی آ رہی ہے، خدا نے اپنی سنت کو بھی اس کی رعایت سے تبدیل کیا. اس میں ایک اور بہت بڑا سبق ہے کہ ہمارے ہاں خدا کی منشا اور خدا کی مشیت کو پیش کرنے والے آج کے دور میں اپنے لیے جو سب سے بھاری چیز سمجھتے ہیں وہ اپنے لاہ عمل کی تبدیلی ہے. آپ کسی مذہبی آدمی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اس کا جو قریب کا اکابر ہوگا وہ اس کے قول کو بھی غلط کہنے پر آمادہ نہیں ہوگا، اگرچہ زمانے نے اس کو جھٹلا دیا ہو. دوسری جانب خالق کائنات کا یہ معاملہ ہے کہ وہ زمانے اور سماج کی رعایت سے جو اس کی اسکیم دنیا میں روبہ عمل ہو رہی تھی اس میں پوری کی پوری تبدیلی کر دیتے ہیں. وہ اسکیم کیا تھی؟ وہ اسکیم پہلے یہ تھی کہ انسان دنیا میں پاکٹس میں رہتے تھے، مختلف سطحوں پر انفرادی حیثیت میں رہتے تھے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانی عقل اور شعور نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا، اجتماعی کاوشیں وجود پذیر ہوئیں، اس سے تہذیبیں نمودار ہوئیں، اس سے مملکتیں وجود پذیر ہونے لگی، اس سے لوگوں میں کچھ مشترک اثاثے بننے لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ پہلے ہر بستی، ہر گلی، ہر کوچے میں ایک پیغمبر بھیجتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اب یہ وقت آ چکا ہے کہ جس وقت تہذیبیں شعوری طور پر حقائق کو پرسیو کر سکتی ہیں، وہ پیچھے والی ضرورت اب باقی نہیں رہی. اب میں دنیا کے وسط میں دو قوموں کا انتخاب کروں گا، اور یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانوں کی اتنی بڑی تعداد پیدا ہوگی کہ یہ تاریخ کے دور میں شامل ہو جائیں گے. اور جب یہ تاریخ کے دور میں شامل ہو جائیں گے تو میرا پیغام سنبھال کر قیامت تک پہنچا سکتے ہیں، مجھے نبی بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. تو ختم نبوت کی تمہید باندھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کے ذریعے، اور ان کا انتخاب کیا، استفا کیا. اس کو قرآن مجید نے بیان کیا جا بجا کہ ہم نے انتخاب کیا ہے ابراہیم کا، اور انتخاب کر کے ان کو ذمہ داری دی ہے ایک ذریت کے اندر نبوت کو خاص کر کے کہ تم ایک مسلمان قوم کو وجود پذیر کرو. وہ قوم ہمارا پیغام لے گی اور پھر آگے پوری دنیا تک پہنچائے گی. تو 3000 سالہ تاریخ ہے سیدنا ابراہیم سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک قوم پیدا ہوئی، قوم کے پیدا ہونے کا عمل ظاہری بات ہے صدیوں پر محیط ہے. اس قوم کو اللہ نے ایک ذمہ داری دی، اس ذمہ داری کو انہوں نے نبھایا. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے وہ جو خدا کی عنایت تھی اسی کو اپنا ظام اور برتری اور تفوق کا وجہ سمجھ لیے، اور اس کے نتیجے میں اس مسلمان قوم میں آخری پیغمبر کی بعثت ہوئی سیدنا مسیح، اور ان کے انکار پر ان پر عذاب کا تعزیہ نہ برسا کر جو ذمہ داری ان کو دی گئی تھی وہ ان سے لے کر بنی اسماعیل کو تفویض کر دی. اب بنی اسماعیل کا یہ دوسرا دور ہے کہ جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو وجود پذیر کرتے ہیں. اس کے بعد صحابہ کی جماعت ہے جو پیغمبر کے اس مشن کو لے کے دنیا میں نکلتی ہے. یہاں سے تیسرا دور شروع ہوتا ہے. اور صحابہ کے رخصت ہونے کے بعد یہ وہ وقت ہے کہ جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاں قدسیوں کی اس جماعت کے خاتمے کے ساتھ ہی انسان اس مذہب کو لے کر معاشرے میں کھڑا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ چوتھا دور ہے جس کے اندر ہم جی رہے ہیں. اس چوتھے دور میں ایک تھا مذہب جو خدا نے دیا تھا، اور ایک ہے اس مذہب کو سمجھ کر پیدا ہونے والی اس کی انڈرسٹینڈنگ جو اس چوتھے دور کے انسانوں نے دنیا کو دی. یہ انڈرسٹینڈنگ ہے جو 1000 سال تک مسلم امت کی تاریخ میں لوگوں کے رائج رہی. اس انڈرسٹینڈنگ میں عملاً مسلمانوں کو غلط یا صحیح ہونے کے باوجود خارج سے کوئی چیلنج درپیش نہیں تھا، اس لیے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں غلبہ تھا، طاقت تھی، اقتدار تھا. اس کو ٹوائن بی کی زبان میں آپ سمجھیں تو وہ کہتا ہے کہ یسر الایمان تھا جس میں لوگ جی رہے تھے. لیکن زمانے کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ کی ایک اور سنت بھی دنیا میں جاری ہے، وہ یہ کہ اگر تم علم اور اخلاق میں برتر نہیں رہو گے تو دنیا کے اسٹیج سے امامت کا یہ منصب تم سے چھین لیا جائے گا. تو 17ویں صدی وہ نقطہ ہے کہ جہاں پر آ کر مسلمانوں کے اس چوتھے دور کا 1000 سالہ اقتدار ختم ہوتا. آپ فارس میں صفوی سلطنت کو دیکھیں، آپ یہاں پر مغلیہ سلطنت کو دیکھیں. اورنگزیب عالمگیر کا سنہ وصال ہے، اور اس کے وصال کے ساتھ ہی مغلیہ سلطنت اپنے زوال کی طرف گامزن ہو گئی. اور آپ ترکی میں عثمانیوں کو دیکھیں. یعنی اس نقطے پر مسلمان قوم کے اس چوتھے دور کا 1000 سالہ اقتدار ختم ہو رہا. اور پھر یہ اقتدار کا خاتمے کے اگلے 100-200 سال ہیں جس میں جس طرح
قریب المرگ ایک فرد مرنے سے پہلے کچھ آہیں بھرتا ہے، سسکیاں لیتا ہے، سانسیں لیتا ہے، اس میں یہ لوگ، یہ قومیں ملوث رہیں، اور پھر دنیا کے اسٹیج سے ان کو علیحدہ کر کے اقتدار ان قوموں کے ہاتھ میں دے دیا گیا جنہوں نے اس دنیا میں اپنے آپ کو علم میں اور اخلاق میں برتر ثابت کیا۔ یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں آخری سلطنت کا خاتمہ ہوتا ہے 1857 میں، جہاں پر مسلمانوں سے ان کے اقتدار کی آخری نشانی چھین لی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، احسان و انعام، اور اس امت پر شفقت اور رحمت اور یافت کا جذبہ دیکھیے کہ اسی 1857 کے سال میں اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو پیدا کرتے ہیں جو اس پورے کے پورے تہذیبی انحطاط، مسلمانوں کے زوال کو پس منظر میں رکھ کے عظمت رفتہ اور نشت ثانیہ کے خودی خواہ کی صورت میں منص عالم پر شود پذیر ہوتا۔ یہ ہیں علامہ شبلی نعمانی۔ علامہ شبلی نعمانی جس عہد میں پیدا ہوئے ہیں، اس عہد میں پیچھے تہذیبی روایت ہے جو 1000 سال اقتدار کا شکو رکھتی ہے لیکن زوال پذیر ہو گئی۔ آگے ایک دوسری تہذیب ہے جو نئے اقتدار کی سیڑھی پر برجوان ہونے کی کوشش میں ہے اور علم کی میراث لے کے کھڑی ہے، کس کے درمیان ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ اب یہ شخص اس دور کا ایک کریکٹر ہے، اسی دور میں 2 اور کریکٹرز بھی ہیں۔ ایک کریکٹر وہ ہے جو اپنی اس ناکامی کو اپنے اعمال و افکار میں ڈھونڈنے کے بجائے اپنے ماضی کے ساتھ اسی نسٹلجیا اور محبت میں اپنی بقیہ دن گزارنے کی تمہید باندھ رہا ہے۔ اس کردار کا نام ہے علماء دیوبند، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے بر صغیر میں استعمار کی یلغار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس پر غور نہیں کرنا کہ ہمارے ماضی میں ہماری شکست کی وجہ علم میں ناکامی ہے، چاہے وہ دین کا علم ہو چاہے وہ دنیا کا علم ہو، وہ تقلید محض ہے، وہ جامد افکار کو لے کر ان کے اسیر بن کر شخصیات کو پوجنا ہے، اکابر پرستی ہے، روایت پرستی ہے۔ یہ طبقہ اس جانب متوجہ ہوا کہ ہم نے اس شکست کو قبول نہیں کرنا، اور جب قبول نہیں کرنا تو پھر وہ طبقہ آپ کو خواب دکھاتا ہے کہ آپ یہ خواب دیکھیں کہ چند دنوں کے اندر اگر ہمارے اندر جذبہ ایمانی ہوگی، قوت ہوگی، تو ہم آگے بڑھ کے پھر سے اسی اقتدار کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک طبقہ یہ ہے جس نے انکار کر دیا اپنی شکست کو تسلیم کرنے سے، اور جو نئی تہذیب وجود پذیر ہوئی تھی اس کے محاسن سے سیکھنے کی۔ ایک دوسرا کریکٹر اسی دور میں موجود ہے، اور اس کریکٹر کا نام ہے سر سید احمد خان، جو اس زوال سے پوری طرح آشنا ہے کہ مسلمان دنیا کے اسٹیج سے اتار کیے گئے۔ ہمارے ہاں دینی جمود نے سوچنے سمجھنے کی روایت کو مفقود کر دیا ہے، لیکن ہمارے تہذیبی احیا، عظمت رفتہ کی بازیافت اور آگے بڑھنے کا جو لاہ عمل ہے، وہ صرف ایک ہے کہ ہم مغربی قوموں کے وجود پذیر کردہ علوم کے زیر اثر خود اپنے مذہب، اپنے الہام، اپنی تاریخ اور اپنی وحی کو ری انٹرپریٹ کر کے ان کی اس تہذیبی کامیابی میں اپنے آپ کو بطور فریق شامل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک دوسرا نقطہ نظر اس کریکٹر کی جانب سے سامنے آیا۔ ان دونوں منہاجوں سے مختلف علامہ شبلی نعمانی وہ تیسرا لاہ عمل دیتے ہیں، جس لاہ عمل نے آنے والے دور میں ایک پورے کے پورے منہاج، ایک پورے کے پورے دبستان اور ایک سوچنے سمجھنے کے نئے زاویہ نظر کو اجاگر کیا۔ وہ رجحان کیا ہے؟ وہ رجحان یہ ہے کہ ہم جو کچھ ہیں وہ اپنے ماضی سے جڑ کر ہیں، یعنی ہم ٹھیک ہے کہ زوال آشنا ہو گئے، لیکن مسلمان امت کی تاریخ عظمتوں کی تاریخ ہے، ایک زندہ، ایک جاویداں، ایک روشن اور درخشاں اور تابندہ تاریخ ہے جس کے اندر ہم نے 1000 سال اقتدار گزارا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم تاریکیوں کے دور میں تھے، ہم نے اس دنیا کو قیادت بھی دی ہے، سیادت بھی دی ہے، سیاست بھی دی ہے، معاشرت بھی دی ہے، تہذیب بھی دیا ہے، نظام بھی دیا ہے۔ ہم ایسے بیرائی کے گلہ نہیں ہیں، ہم کوئی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، ہم کوئی رام کی لیلا نہیں ہے کہ جو آج پیدا ہو رہا ہے۔ ہمارا 1000 سالہ دور ہے، اس دور کو اپنے سینے سے لگا کر ہم نے آگے دیکھنا ہے۔ یہی وہ پس منظر ہے جس میں وہ اس دور کی اس روشن تصویر کو آنے والی نسلوں کو دکھاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، الفاروق بتاتے ہیں کہ
قدسیوں کی اس جماعت سے جس اقتدار کا آغاز ہوا تھا، انہوں نے کن روایات اور کن اسرار اور کن نقوش کو دنیا کے اسٹیج پر چھوڑا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے دور متوسط کے اندر جن لوگوں کو اقتدار ملا تھا، انہوں نے کیسے دنیا کو تبدیل کیا ہے۔ تو ماضی سے جڑ کر، روایت سے پیوستہ رہ کر ہم نے آگے کی طرف دیکھنا ہے۔ یہاں پر وہ سر سید سے اختلاف کرتے ہیں، اور دوسری جانب جو یہ طبقہ فکر ہے جنہوں نے قائم شدہ تصورات کی اسیری میں وقت گزارنے کا فیصلہ کیا، ان کو بتاتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک ہے مذہب، وہ ازل سے ابد تک قائم و دائم رہے گا، اور ایک ہے اس سے پیدا ہونے والی فکر۔ اس فکر پر جب تک غور و فکر نہیں کرو گے، اس کو ریویو، ری لرن، ریکنسٹرکٹ، اس کی تجدید نہیں کرو گے، اس وقت تک تم دنیا کے اسٹیج میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اس فکر اور اس منہاج کی بنیاد رکھی ہے علامہ شبلی نعمانی نے، اور اس کی بنیاد رکھتے ہوئے جو بنیادی سررشتہ ہے جس سے ان کی بھی شخصی مناسبت ہے، اس کو سامنے لے کر اس کریٹیکل انالیسس کا انہوں نے آغاز کیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے جو ان کی کتابیں ہیں، خود جو تہذیب سے جوڑتی ہیں، مثلا انہوں نے سیرت النعمان لکھی اور یہ بتایا کہ جن شخصیات کے گروہ سے ہمارا تعلق ہے ان کی عظمتوں کی کیا میراج اور کیا داستان ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جس تحریک سے تم، تہذیب سے تم وابستہ ہو، اس کی تاریخی عظمت کیا ہے، اور تجدید و احیاء، کریٹیکل انالیسس، تجزیہ و تحلیل، تدبر و تعقل، غور و فکر کو پورے کے پورے منہاج کے طور پر اس تاریخی ذخیرے پر اپلائی کر کے دکھاتی۔ خود ان کی جو کتاب ہے سیرت النبی، اس کے اندر وہ یہی منہاج ہے کریٹیکل انالیسس کا جس کا اطلاق کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے غور کیا تو دیکھا کہ یہ جو مذہبی فکر آپ کو نظر آ رہی ہے، اس فکر کے اندر فلسفے کی، کلام کی، فقہ کی اور تاریخ کی آمیزش ہو چکی ہے۔ لہٰذا اگر ہم نے اپنے دین کو ریلیونٹ رکھنا ہے تو اس کو ریکنسٹرکٹ کر کے دوبارہ سے اتنا پیچھے لے کے جانا ہے کہ جہاں تک صحابہ کے دور میں ہم پہنچ جائیں۔ بڑی مشہور ایک تقریر ہے شبلی کی جو علی گڑھ کے ایک جلسے میں انہوں نے کی، جس کے بعد سر سید ان سے کافی نالاں بھی ہوئے اور ناراض بھی ہوئے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جس وقت شبلی علی گڑھ میں گئے ہیں بطور استاد کے، تو ابتدا میں تو بہت ادنا استاد کی حیثیت سے وہاں پہ خدمات انجام دیتے تھے، اور علی گڑھ کے بارے میں یہ تھا کہ اس کے جلسوں میں جب اساتذہ کو بٹھایا جاتا تھا تو ان کی جو علمی حیثیت ہے وہ ان کے مشاعرے سے طے ہوتی تھی۔ تو شبلی کو 40 روپے ملتے تھے، تو سب سے آخر میں شبلی بیٹھتے تھے۔ تو وہاں بیٹھ کر وہ دکھی بھی ہوتے تھے، حزین بھی ہوتے تھے، لیکن ایک مجتہد ذہن رکھنے والا آدمی کبھی بھی قریب کی نگاہ سے چیزوں کو نہیں دیکھتا، وہ ہم محنت کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر ایک وقت آیا کہ سر سید ہی نے ان کو اپنے علمی معاون کے طور پہ رکھا، اور کرتے کرتے عالمی سطح پر علی گڑھ کی پہچان خود شبلی بن گئے۔ تو ایک بڑے جلسے میں شبلی نے اپنی اس سوچ کا ایک جملے میں اظہار کی، جس کو بار بار سر سید کہتے تھے کہ مسلمانوں کو آگے بڑھنا ہے۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کو آگے نہیں بڑھنا، مسلمانوں کو اتنا پیچھے جانا ہے کہ جاتے جاتے وہ صحابہ کے دور تک پہنچ جائے۔ گویا مسلمانوں کی فکر نے جو مذہبی روایت پیدا کر دی ہے، اس کو کرٹیکلی دیکھتے 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 آپ نے اصل اس قدسیوں کی جماعت تک پہنچ جانا ہے، جنہوں نے اس دین کو پرسیو کیا ہے۔ اور ساتھ ہی شبلی کہتے تھے کہ پیچھے ہم اتنا جائیں گے کہ صحابہ سے مل جائیں، اور آگے ہم اتنا جائیں گے کہ دنیا میں ہم سے آگے کوئی نہ ہو۔ یہ جدید علوم کی دنیا ہے۔ تو اس پس منظر میں کھڑے ہو کر انہوں نے پھر غور و فکر کیا، اور پھر وہ کتابیں تصنیف کی جو کتابیں کوئی سلیبس کی کتابیں نہیں ہوتی، وہ کتابیں جو محض کسی شخص کی معلومات کا اظہار نہیں ہوتی، یہ وہ کتابیں ہوتی ہیں جو قائم شدہ تصورات کو ان کی جڑ سے ہلا کر رکھ دینے والی کتابیں ہوتی ہیں۔ مثلا مسلمانوں کے 1000 سالہ دور میں جو منطق، فلسفہ اور وہ افکار جو زمانے میں دنیا کے اوپر گردش کر رہے تھے، خود مسلمانوں کا علم ان سے متاثر ہوا، خود دین کی تعبیرات، خدا کے وجود کی بحثیں اس زبان اور اس کینوس میں ہونے لگی کہ جو منطق یونان سے پیدا ہوئی تھی، اور اس کے نتیجے میں خود ثبوت باری تعالیٰ کی بحثیں اور یہ نظریہ حدوث عالم اور اس طرح کی چیزوں نے ہمارے دین کو دنیا کے اندر ریلیونٹ رکھنے کی جو کوشش کی تھی۔ شبلی کے دور تک آتے آتے خود وہ یونانی منطق اپنے ارتقاء سے گزرتے گزرتے جدید حسی سائنس و مشاہدے تک پہنچ چکی تھی۔
گویا جس ٹول میں ہم اپنے خدا کو ثابت کرنے جا رہے تھے وہ ٹول ہی ریلیونٹ ہو چکا تھا. تو اب آپ کیسے بتائیں گے اس تہذیبی روایت کو جس کے اتنے بڑے بڑے نابغہ اور عبقری لوگوں نے اس ٹول کو استعمال کر کے خدا کے وجود کی بحثیں کی؟ تو اس شبلی نعمانی نے پھر علم الکلام لکھی اور یہ بتایا کہ دنیا کے اندر کسی دور کے خاص علم سے مروب ہو کر تم دین کی ان ابدی اور ازلی حقیقتوں کو جب کنورٹ کر کے لوگوں میں راسخ کرنا چاہو گے تو ہمیشہ ناکام ہوگے. جو اصل طریقہ ہے دین کے حقائق کو پہنچانے کا وہ فطری استدلال کا طریقہ ہے، اور فطری استدلال ہر دور میں ہر سطح کے فرد اور ہر سطح کے سیگمنٹ کے لیے ریلیونٹ رہتا ہے. تو انہوں نے دعوت دی کہ علم کی زبان میں ہمیں خدا کا تعارف کرانا ہے. اور علم کیا ہے؟ علم ہمارے اور پوری دنیا کے درمیان مشترک حقیقت کا نام ہے. علم میرے حواس کے ظاہری باطنی حاصلات کا نام ہے، علم میرے عقلی استنباط کے نتائج کا نام ہے. تو علم کو جانو، اس کی حدود کو سمجھو، اور پھر اس کو سامنے رکھ کر اپنے مذہب کی تعبیر، توضیح، تشریح کرو. تو یہ وہ بیج تھا جو شبلی نعمانی نے بویا، اور اسی بیج سے پھر ایک پورا کا پورا دبستان اور مکتبہ فکر وجود پذیر ہوا، جس کے سرخیل تو ہم شبلی نعمانی ہی کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کی علمی بنیادیں فراہم کرنے والی شخصیت کا نام ہے مولانا حمید الدین فراہی. مولانا فراہی شبلی کے عزیز بھی تھے. شبلی نعمانی نے اپنے اس شاگرد میں ان تمام چیزوں کو منتقل کیا جو کچھ وہ اپنی تہذیب سے سیکھ چکے تھے. آپ سب نے یہاں پر بھی شبلی کا پس منظر جانا، ان کے اساتذہ کی تاریخ جانی. مولانا فاروق چڑیا کوٹی سے وہ منطق پڑھ چکے تھے، مولانا فیض الحسن سہارنپوری سے عربی ادب پڑھ چکے تھے. اسی طریقے سے جو ان کا ورلڈ ویو ڈیولپ ہوا تھا، یعنی ایک ذکی، ایک فہیم، ایک دانا آدمی وہ جانتا ہے کہ کس عرف میں جی رہا ہے. اس کے انہوں نے دنیا کا سفر کیا، اس کی ارتاد آپ نے بھی سنی، کیسے وہ ترکی میں گئے، وہاں پہ ترکی زبان سیکھی. زبان سیکھ کر اس دور کا جو آخری سلطنت کا امیر ہے عبدالحمید خان، ان سے براہ راست ملاقات کر کے، مکالمہ کر کے اس چیز کو جانا کہ اس وقت مسلمان کون کہاں پر کھڑی ہوئی ہے. تو ایک ہولسٹک ورلڈ ویو ڈیولپ کیا، اور اس ورلڈ ویو میں اتنا استفادہ ہے، اتنی رونق ہے، اتنی زندگی ہے، جو ایک سچے طالب علم اور تلاش حق کی جستجو میں سرگردہ ایک مسافر کی تصویر کو بھی دنیا کے سامنے آسانی سے کھول کے رکھ دیتا ہے. یعنی ایک طرف وہ سیکھ رہے ہیں، خود آپ دیکھیے علی گڑھ کا جو ان کا زمانہ ہے، اس میں وہ پروفیسر آرنلڈ کو عربی سکھا رہے ہیں، ان سے فرانسیسی سیکھ رہے ہیں. یعنی دنیا کے عرف اور تہذیب کو جاننا، ورلڈ ویو ڈیولپ کرنا، اور یہ جاننا کہ آگے کے دور میں کیا ہونے جا رہا ہے. تو اس بصیرت کو انہوں نے پھر آگے اپنے شاگرد میں منتقل کیا، اور پھر یہ وہ شاگرد ہیں جنہوں نے ایک نئی دنیا پیدا کر دی. اسلامی تہذیب کے افق پر اگر آپ منہاج کا جائزہ لیں تو 4 ہی منہاج ہیں. ایک وہ جس نے دین کی صوفیانہ تعبیر کی، دوسرا منہاج وہ جس نے دین کی فقہی تعبیر کی، تیسرا منہاج وہ جس نے دین کی سلفی تعبیر کی، اور چوتھا منہاج اور میتھڈولوجی وہ ہے جس نے دین کی وہ تعبیر کی کہ جس کی بنیاد قرآن مجید کے اوپر ہے. سلفی روایت کے اندر اصل چیز کیا ہے؟ آثار و روایات. فقہی روایت کے اندر اصل چیز کیا ہے؟ اجماع امت. صوفی روایت کے اندر اصل چیز کیا ہے؟ مشاہدہ اور سیر باطن. اور فراہی مناج دبستان شبلی کی تعبیر دین میں اصل سررشتہ کیا ہے؟ خدا کی کتاب. ان کو یہ اصرار ہے کہ زمین پر دین کے حوالے سے جو اختلافات ہوں گے اس میں فیصلہ کن حیثیت اس کتاب کو حاصل ہے. یہی کتاب حرف آخر ہے، یہی کتاب قول فیصل ہے، یہی میزان ہے، یہی فرقان ہے، یہی حکم ہے، یہی معیمن ہے. ہر اختلاف اس کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب میزان ہے تو پھر اس کو میزان بننا چاہیے. پھر اس کے لفظوں کو چیستان آپ نہیں بنا سکتے، اس کی ایک تعبیر ہوگی. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کی متعدد قراتیں، اس کا ایک متعین متفق علیہ متن ہوگا. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو نہیں سمجھ سکتے، عربی مبین میں آئی ہے. اس کے زبان، اس کے محاورے، اس کے معنی امت میں متوارث علم کی حیثیت سے اجماع اور تواتر سے ہم تک پہنچے ہیں. تو اس کے میزان اور فرقان ہونے کے کچھ لازمی تقاضے ہیں، اس کی روشنی میں روایت کو پرکھا جائے گا. اس سے یہ دبستان پیدا ہوتا ہے. اور پھر اسی دبستان کی یہ تمام شخصیات ہیں جو سید سلیمان ندوی، مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی، مولانا امین حسن اصلاحی اور ہمارے استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی کی صورت میں اس دنیا میں جلوہ گر ہوئی. ان لوگوں نے اس تعبیر کو اپنا کر
پوری کی پوری مسلمان امت کے اندر جو افکار رائج تھے ان کو سرنو دیکھنے کا آغاز کیا. اور منہاج کیا تھا؟ قرآن مجید. اس کے نتیجے میں دو چیزیں واضح ہو کر سامنے آ گئی کہ یہ ہے خدا کا دین، بغیر کسی شوشے اور حرف کے اس میں کبھی کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. ایک ہے اس کی فکر جو انسانوں نے اپنائی ہے، اس پر قرآن کی روشنی میں قیامت تک غور و فکر ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ جو فکر ہم پیش کر رہے ہیں اس کو بھی قرآن کی میزان پر پرکھ کر اگر خود ہمارا مکتب فکر کا کوئی امین چیلنج کرتا ہے تو ہم اس کو قبول کریں گے. چنانچہ بھی دیکھیے کہ خود فکر فلاحی میں ان اصولوں کو بیان کرنے کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے انہوں نے اپنے اساتذہ سے اختلاف کی. انہوں نے قرآن مجید کی آیات کی تعبیر میں، توضیح میں، تشریح میں اور اصولوں کو مانتے ہوئے ان کو اپلائی کرتے ہوئے اختلاف کیا، اور یہ اختلاف جاری و ساری ہے. تو علامہ شبلی نعمانی اس دبستان کے سرخیل ہیں، اس دبستان کے بانی ہیں جنہوں نے اس دین کو قیامت تک اب ریلیونٹ رکھنے کے لیے غور و فکر کا دروازہ کھول دیا ہے. اس پس منظر میں اگر آپ دیکھیں تو امت مسلمہ کی تاریخ میں اگر آپ 3 بڑے لوگوں کا انتخاب کریں تو اس میں علامہ شبلی نعمانی کو ہمیں رکھنا پڑے گا. وہ لوگ جنہوں نے تہذیب کا دھارا بدل دیا، وہ لوگ جنہوں نے سوچنے کا زاویہ بدل دیا، وہ لوگ جنہوں نے 1000 سالہ متحجر اور منجمد افکار کے اندر فکر آگہی اور علم کے ذریعے جنبش دی. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا دین دنیا میں پھر سے ریلیونٹ ہے، پھر سے زیر بحث ہے. اور ہر روایت، چاہے وہ الہاد کی روایت ہو، سائنس کی روایت ہو، جب مذہب پر اعتراض کرنے آتی ہے تو دبستان شبلی کے علماء سب سے پہلا سوال ان سے کرتے ہیں کہ جس چیز کو آپ مارز تنقید بنا رہے ہیں وہ مذہب ہے یا مذہبی فکر؟ اگر وہ مذہبی فکر ہے تو پھر اس کو الگ کریں، اور اس پر تنقید آپ بھی کریں گے، ہم بھی کریں گے. اور پھر اس تنقید کے نتیجے میں قصر تعمیر ہوا، ایک تعبیر کا محل تعمیر ہوا جس کے اندر حدیث و سنت کا فرق ہے، جس کے اندر فقہ و شریعت کا فرق ہے، جس کے اندر خود زبان کو سامنے رکھ کر جب قرآن کو سمجھا گیا تو اس کے اندر سے جو کچھ علم کی گہرائیاں اور وسعتیں سامنے آئیں اس نے دنیا کو حیران ششدر کر دیا. تو یہ دور شبلی کا دور ہے. یہ دور ایسا دور ہے کہ جس کے اندر ہر فکر جو آپ پیش کرتے ہیں اس کو دنیا نے تجزیہ و تحلیل سے گزارنا ہے. اس ٹول کو مان کر اگر آج کوئی کھڑا ہوا ہے تو وہ صرف دبستان شبلی. باقی لوگ ماضی کے افکار سے پیوستہ رہ کر ان چیزوں کو مذہب بنا کر دفاع کر رہے ہیں جن کو روئے زمین پر کبھی بھی مذہب کی حیثیت سے ہم منوا نہیں سکتے. مذہب کا کمال اور اعجاز یہ ہے کہ وہ زمان و مکان سے ماورا ہے. اس کے حقائق اس ہستی نے دیے ہیں جو قیامت تک کی حکایت جانتا ہے. جیسے ہی آپ اس کو انسانوں کی فکر کے تابع کر دیتے ہیں وہ ہر دور میں ریلیونٹ ہونا شروع ہو جاتا. تو شبلی نعمانی کے ساتھ مسلم امہ کا جو تعلق ہے وہ اس جہت سے ہونا چاہیے کہ ایک شخص نے مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بازیافت، اپنی قوم، اپنی تہذیب کی احیاء، اپنے ماضی پر فخر کرتے ہوئے ان ٹولز کو اپنا کر آگے بڑھنے کا لائے عمل دیا ہے کہ جس کے بعد ہمیں اگر دنیا میں اپنے مسلم تشخص کے ساتھ برقرار رہنا ہے تو شبلی نعمانی کے افکار کے ساتھ رہ کر ہی ہم اپنے وجود کو اس دنیا میں قائم رکھ سکتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. میں خیال میں اب خود بیٹھے کچھ سوال جواب سلسلہ اگر کر لیں. جی تو پہلے تو بھائی مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے، پہلے تو میں صرف ایک تعریفی جملہ کہوں گی کہ میں بھی آپ کے خطابات یا خطبے اس سے سنتی ہوں کہ عقائد کی درستگی کے ساتھ ساتھ زبان کی درستگی بھی ہے، اور ماشاءاللہ آج بھی میں نے بہت عمدہ نئے لفظ سیکھے اور استفادہ کیا. تو بہت عمدہ، بہت خوب خطابت اور بہت واقعی زبان پہ آپ کے عبور ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے 3 ہستیوں کا نام لیا جنہوں نے آپ نے کہا کہ مسلمانوں کی فکر کا دھارا موڑا ہے، تو آپ نے شبلی کو اس میں رکھا. کیا دوسری 2 شخصیتیں آپ سر سید اقبال کی کہیں گے؟ جی میں پوری چونکہ امت کے وسیع پس منظر میں یہ کہہ رہا ہوں اور دینیاتی پس منظر میں، اقبال خود اصل میں دبستان شبلی ہی کا ایک رخ ہے. ٹھیک ہے. اور اقبال نے جتنی انسپریشن شبلی سے لی ہے، خود اقبال کی جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام ہے کتاب، تو اس کو اگر آپ پڑھیں تو وہ اصل میں شبلی نعمانی کی اس فکر اور اس پس منظر میں ہی پیدا ہوئی ہے. غور و فکر کرو اور افکار کو الگ کرو اور مذہب کو الگ کرو. تو یہ 3 بڑی شخصیات کا آپ نے نام لیا، اس میں پہلی پر میں سراج الائمہ امام ابو حنیفہ کو رکھتا ہوں.
انہوں نے اصل میں بنا رکھی ہے قرآن و سنت پر غور و فکر کی، اسلامی علوم کے پس منظر میں. یہ معاملہ تو صحابہ اکرام سے شروع ہو چکا تھا، لیکن اصولی طور پر آپ نے چیزوں کو سمجھنا ہے. اس میں تلفیت نہیں ہو سکتی کہ آپ ایشو بیسڈ استدلال کریں، یہاں پر ایک چیز سمجھ میں آتی ہے اس کو آپ نے حل کر دیا. ہولسٹک پرسپیکٹو ہونا چاہیے. اس کے بانی ہے حنفی. حنفی فقہ سے، اس کے نتائج سے بے تحاشا جگہ پر ہمیں اختلاف ہے، لیکن حنفی اسکول ایک منظم لائعمل اور ایک اصولی منہاج دیتا ہے مسلم اس تہذیبی روایت کو. دوسرے آدمی ہیں ابن تیمیہ. امام ابن تیمیہ بھی دور متوسط میں پیدا ہوئے. یہاں پر صحابہ ہیں، یہاں پر پورے علوم و افکار دوسری صدی تدوین کی تھی، کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئی، اور یہاں پر کھڑے ہو کر بیچ میں آپ دیکھیں یوں ہے، اور اس کے بعد پھر مسلمان امت کا زوال ہے، تو بیچ میں کھڑے ہو کر انہوں نے جو کچھ افکار پیدا ہو گئے ہیں، تصوف پیدا ہو گیا ہے اس پر گفتگو کی، کلام پیدا ہو گیا اس پر گفتگو کی. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہولسٹک نگاہ رکھتے ہیں. اور پھر تیسری شخصیت آتی ہے شبلی نعمانی کی. میں چونکہ فراہی کو ان سے الگ کرتا نہیں ہوں، تو فراہی اور شبلی ایک ہی دبستان ہے، ایک ہی خانوادہ، ایک ہی گھر ہے. تو یہ 3 دور ہیں جس میں مسلمانوں کو روشنی ملی. بہت شکریہ. تو 2-3 چیزیں اب میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلا یہ کہ حضرت ابراہیم کو 5000 سال ہوئے کہ 2 یا 3000 سال ہوئے؟ سیدنا ابراہیم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے 3000 سال پہلے ہیں. تو اب تک 5000 ہو گئے نا. 4.5 سال. نمبر 2، آپ نے کہا کہ جو دوسری قوم کو آگے وہ علم میں اور اخلاق میں بہتر ہے. تو اخلاق میں کیا، جیسے بہت سے لوگوں سے بات کرو، ہم جیسے یہاں تو یہی باتیں ہوتی ہیں کہ اس لیے مسلمان پیچھے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں تو بے حیائی زیادہ ہے. تو اخلاق میں کیا آپ حیا اور بے حیا کو بھی شامل کریں گے؟ اخلاق کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ دنیا کے مسلمات اخلاقیات ہیں. حیا اور بے حیائی کی جو تصورات ہیں اس میں جب تک مذہب اور الہام کی روشنی نہ ہو تو اس کی تعین نہیں ہوتی. حیا کے بھی 2 پہلو ہیں. ایک حیا کا وہ پہلو ہے جو اوریانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی آپ شرمگاہوں کی حفاظت سے اپنے آپ کو اٹھا لیں. خود جب ہم پاکستان میں رہتے تھے تو مغربی معاشرے کی یہ تصویر لوگ ہمارے سامنے رکھتے تھے. ڈیلس آنے کے بعد سچی بات یہ ہے کہ لاہور جاتا ہوں تو وہاں پر بے حیائی محسوس ہوتی ہے. تو یہاں جب آپ مغربی تہذیب کے اندر رہتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ تہذیبی سطح پر جو بے حیائی کی تصویر ہمیں مشرق میں دکھائی جاتی ہے اس کا تو کوئی اشر اشیر بھی یہاں پر نہیں. یہاں پر یعنی یہ مذہبی روایت کے اندر گندھی ہوئی اقوام ہے. جو مسئلہ ان کے ہوا ہے وہ الہام سے خود کو الگ کر لینا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں جس میں آپ دیکھیں عورت کے بارے میں مذہب بتاتا ہے، آپ نے زیب و زینت کیا ہوا ہو تو مرد و زن کے اختلاط میں اس کے یہ آداب ہیں. تو یہ مذہب کی روشنی جب جاتی ہے تو یہ خلا پیدا ہوتا ہے، یہ یہاں بھی پیدا ہوا. لیکن جو بنیادی اخلاقیات ہیں وہ اگر آپ دنیا کی اقوام کے پس منظر میں دیکھیں تو اس کا بہت سیدھا معیار ہے. وہ سیدھا معیار یہ ہے کہ میں نے 2 دن پہلے اپنے گیراج کے باہر ایک اسپلٹ اے سی لگوایا کہ گیراج کو کمرہ بنا کر، یعنی بچوں کے کھیلنے کا کمرہ بنا کر اس کو میں آباد کرتا ہوں. تو پچھلے 3 دنوں میں جو مجھے اس قوم کی عظمت کو سمجھنے کا موقع ملا ہے ہزاروں کتابوں کے مطالعے سے ملا. یعنی مجھے خط آیا کہ آپ نے اس محلے کی جو تزئین ہے، جو خوبصورتی ہے، اس کو خراب کیا ہے اس طرح کا پائپ لگا کے. اگلا خط آیا مجھے شہری انتظامیہ سے کہ اگر آپ نے یہاں پر کوئی چیز لگانی تھی تو اس کے لیے آپ کو پیشگی اجازت درکار ہے. تیسرا خط آیا مجھے ایک اور کسی ادارے سے کہ یہاں پر اگر بچے کھیلیں گے اور خدا نہ خواستہ یہ وینٹیلیشن بند ہوئی تو ان کی زندگی کا ذمہ دار کون ہوگا. تو یہ ان 3 چیزوں نے مجھے بتایا کہ قوم سوچتی کیسے ہے. یہ خطوط مجھے پاکستان میں آئے نا تو اس کے بعد آدھے پونے گھنٹے بعد یہ رفو ہو جائیں گے. مجھے پتا ہے کہ اس نظام کے ساتھ کھیلنا کیسے ہے، اس نظام کو برباد کیسے کرنا ہے، اس لیے کہ جو قوم میرے سامنے موجود ہے اس کے ہاں قانون کی حکمرانی، اس کے ہاں دستور کی پابندی اس طرح سے ہے ہی نہیں. تو یہ قومی شعور ہوتا ہے. ہم مغرب کا بھی بڑا پست مطالعہ کرتے ہیں اور مغرب کا مطالعہ بھی مشرق کے مفکرین کی نگاہ سے کرتے ہیں. میں جب مولوی تھا، ابھی تو خیر مولویت تو نہیں نکلتی، تو وہ ہم لوگ مغرب کو ان لوگوں سے سمجھتے تھے جو مغرب کے اندر آ کر بھی مدرسوں میں رہتے تھے. تو مغرب کیسے آگے بڑھا ہے، سوشل سائنسز کی ریفارمیشن کیسے ہوئی ہے، نظام یہاں پر کیسے بنے ہیں، قومی سطح پر جو اخلاقیات وجود پذیر ہوتی ہے، قانون کی پابندی. اطلاق میں ہر جگہ غلطیاں ہوتی ہیں، معاشروں کے اندر ہوتا ہے. اس کو موازنے میں دیکھیں آپ، جو ہماری مشرقی سخت روایات یا قانون، تو اس پس منظر میں مغرب کہاں کھڑا ہوا ہے اس کو ہم دنیا کو بتاتے ہیں. باقی
ان کی بھی اخلاقیات ملک کے اندر الگ ہے، ملک سے باہر الگ ہے. جو کچھ وہ یہاں وہ جیسے فاتحین کی اخلاقیات ہوتی ہیں، لیکن ان کو ہمیشہ کمپیریزن میں رکھ کے دیکھیں. آئیڈیلزم اور مغرب کا مقابلہ نہ کریں. مسلمانوں کی تہذیبی اخلاقیات اور مغرب کی تہذیبی اخلاقیات کا موازنہ کریں. بہت خوبصورت مشرد بہت خوبصورت. اچھا، ندوۃ العلماء کے میں شبلی کے افکار سے کیا لیا، اور کیا وہ اس کو اس مقام تک لے جا سکے جو شبلی چاہ رہے تھے، جس طرح انہوں نے اس میں تھوڑی بہت تصحیح وغیرہ کی تھی اس میں. اور دوسرا سوال یہ، ابوالکلام آزاد کا نام لیا جاتا ہے کہ ان کے اوپر اثر ہوا، وہ اثر کس طرح کا تھا؟ کیا وہ ان کی تفسیر جو انہوں نے لکھی اس میں اثر تھا؟ کیونکہ عمومی نظر سے اس طرح پر تطالع سے نہیں گزری، تو ان دونوں میں ذرا آپ. جی، ندوۃ العلماء جس پس منظر میں وجود پذیر ہوا تھا، وہ ایک بہت بڑا خراج اور ایک بہت بڑی قیمت چاہتا تھا. جب آپ معاشرے کے اندر کوئی نیا کام کرنا چاہیں تو اس میں آپ ابتدائی 200-400 سال بالکل ایلین بن کے رہتے ہیں، اس لیے کہ جن افکار کو آپ جنبش دینا چاہتے ہیں وہ سامنے کھڑے ہوئے لوگوں کی یہ محض فکر نہیں ہوتی. اس کے ساتھ جن لوگوں نے اس فکر کو کیا ان سے ہیرو شپ کے تصورات وابستہ ہو جاتی، تو ہیرو شپ کو نہیں توڑا جا سکتا. تو ندوہ جس فکر کو لے کر پیدا ہوا اس کی بڑی قیمت تھی جو انہوں نے ادا کرنی تھی. اس میں شروع کے 100-200 سال وہ بر صغیر میں تنہائی کا شکار رہتے ہیں، جیسے ہم لوگ بعد میں رہے، جنہوں نے شبلی کے ان افکار کو مکمل طور پر اپنا کر ایک منہاج ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. تو معاشرے نے ہمیں اپنے ملکوں سے دھتکار کے پھینک دیا، ہمیں جانوں کی قیمت دینی پڑی، آبرو میں سر بازار نیلام ہوئی، اور تہمتیں ہم نے برداشت کی، بھئی یہ تو مغرب کی اسیری میں یہ کام کر رہے ہیں اور دینی تبدیل کر. ایک بڑی قیمت ہے جو دینی پڑتی ہے. جو لوگ اس سے وابستہ ہوئے ابتدا میں ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کی اتنی بڑی قیمت دینی پڑے گی. تو بتدریج ندوۃ العلماء دیوبند ہی کے منہاج اور طریقے پر جانا شروع ہو گیا. یہی وجہ تھی کہ شبلی کو بھی اس کا اندازہ ہوا، اور پھر انہوں نے وہاں سے اپنا بوریا بستر سمیٹ کے اعظم گڑھ کے اندر ایک نئی فکر کی اساس کی بنا رکھی تھا، وہ مدرسۃ الاصلاح تھا. اور اس مدرسۃ الاصلاح کو اگر آپ دیکھیں جو اس نے قیمت چکائی ہے، یعنی اس کے اکابرین کو، جو امت کے اتنے جید علماء ہیں، مولانا حمید الدین فرائی جیسے آدمی، خود شبلی جیسے آدمی، ان کو کفر کے فتوے برداشت کرنے پڑے، یعنی ایسے لوگوں پر کفر کے فتوے لگے. تو یہ وجہ تھی کہ پھر ندوہ اس طرح پھر دیوبند ہی کی ایک دوسری برانچ بن گئی. اصل دوسرا آپ کا سوال کیا تھا؟ ابوالکلام آزاد. تو ابوالکلام آزاد جو ہیں وہ ایک طرف تو شبلی سے انسپریشن لے رہے ہیں، ان کے اندر بھی تجزیہ، تحلیل، غور و فکر، تدبر، تعقل، روایت کا اثر نو جائزہ لینا، یہ سب کچھ ہے. دوسری طرف خود ایک بہت غیر معمولی لیڈرشپ کی صلاحیت لے کر پیدا ہوا. تو ہمارے اس پس منظر میں ایک فکر جس کو دیوبند آگے لے کر بڑھا ہے، وہ اصل میں شاہ ولی اللہ سے شروع ہوتی. اور شاہ صاحب بھی بہت بڑے آدمی ہیں. اسی وہ جو تہذیبی فکر ہے نا، اس میں 4-5 لوگ آتے ہیں، انہوں نے بھی ایک جامع تعبیر پیش کی ہے دین کی. تو وہ تصوف اور فقہ کے امتزاج سے ایک تہذیب پیدا کرتے ہیں. اس کا پینیکل ہے مولانا ابوالکلام آزاد. اور پھر پہلا دور ان کا تو وہ ہے جس میں وہ اسی خلافت کو سامنے رکھ کر حکومت الہیہ کو زمین پر قائم کرنے کے پس منظر سے گزرتے ہیں. لیکن بتدریج ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. تو وہ پھر جو زمینی حقیقتیں ہیں ان کو مان کر علمی کام کو ایک طرف رکھ کے عملی سیاست میں اترتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہیں. اس رہنمائی میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ انگریز یہاں پر آ گئے ہیں، ان سے مخاصمت میں اب ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور یہیں رہ کر مشترکہ طور پر ہمیں دنیا کے عرف کو سمجھنا ہے. یہ چیز irrelevant ہو گئی ہیں جمہوریت کے اندر کہ آپ کسی مختلف رنگ، مختلف نظر، مختلف سماج کے لوگوں کی حیثیت سے ایک ریاست کے اندر کوئی جداگانہ شناخت رکھ سکتے ہیں، آپ سب ہندوستانی بن کے رہیں. ان کے فکر کی سطح پر وہی ڈیولپمنٹ ہوئی جو شبلی چاہتے تھے کہ دنیا کے عرف میں اس قوم کو جینے کا سلیقہ سکھاؤ، لیکن علم کی سطح پر وہ اس کو آگے نہیں بڑھا سکے. تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ وہاں پر آثار نظر آتے ہیں آپ کو اسی فکر کے. زبان و بیان کے غیر معمولی عالم ہیں. تفسیر میں اگر آپ دیکھیں تو وہی غور و فکر کی رمق ہے، وہی جھلک ہے. خود تنقیدات دیکھیں جو انہوں نے ماضی پر کی ہیں، لیکن اس کو تہذیبی طور پہ اپنا کر اس منہاج سے وہ وابستہ ہوں، یہ نہیں ہوا، پوری طریقے سے نہیں ہوا. تاہم ہم شبلی کا جو دبستان ہے اس میں ابوالکلام آزاد اور سید سلمان ندوی، مولانا ابوالعلا مودودی اور مولانا امین حسن اصلاحی ان کو رکھتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو برزخ میں کھڑے ہوئے ہیں درمیان میں. ان میں اگر آپ قریب میں دیکھیں تو مولانا وحید الدین خان صاحب، مولانا عبد الماجد دریابادی ہیں. خود اگر آپ کہنے کی اجازت دیں تو سید سلیمان ندوی اپنی لائف کے ایک دور تک
دبستان شبلی کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی جانے کا وقت قریب آتا ہے تو وہ جو اصل روایت ہے دیوبند کی اس کی طرف التفات بڑھ جاتا ہے، تصوف کے اسیر ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جا کر مولانا شبلی تھانی سے بیعت ہو جاتے ہیں. اور بیعت ہونے کے بعد ارمغان سلیمان کا بھی آپ پڑھیں، انہوں نے اپنی شیخ کی مدح میں جس طرح کی چیزیں لکھی ہیں، وہ چونکہ اس کو یوں بھی سمجھنا چاہیے لوگوں کو جو اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں، اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ مکتبہ فکر پہلے دن ڈیولپ نہیں ہوتا. لوگ ماضی کی انہی اثرات کو لے کر غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کوئی بھی ماں کے پیٹ سے مجتہد بن کے نہیں آتا، نہ جزیرے میں آنکھ کھولتا. کچھ شبلی کی آپ کو 20 ایسی چیزیں مل جائیں گی جو آپ تاریخ میں دیکھیں تو وہ ہو سکتا ہے جو مقلد افکار ہوں وہ بیان کر رہے ہوں، جب تک اس پہ غور و فکر نہیں کیا، جب تک وہ ان کے منہاج کے کینوس پہ نہیں آئی. تو یہ ڈیولپمنٹ کا عمل ہے. ان میں سے کوئی بھی شخص نہیں کہتا آؤ میں آ جا کر ایک نیا مکتبہ فکر پیدا کر رہا ہوں. یہ تو ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں 200 سال کی تاریخ، تو ہمیں لگتا ہے کہ بھئی یہ دیکھو اس نے یہ کام کی جس سے اس کی جدا خانہ شناخت قائم ہو گئی. شکریہ. بہت خوب، بہت اچھا. آپ کو کوئی سوال؟ ہمیشہ کی طرح غیر معمولی، ماشاء اللہ. ویسے بہت بہت شکریہ. دکھ کرو سے آپ سے بہت بہت شکر گزار ہیں. اگر نماز کے بعد آپ رک جائیں اور آپ سے آخری بالکل سادہ سا سوال ہے کہ کیا شبلی مغرب کے ارتقائی جو مغرب کا جو فکری ارتقا تھا اس سے متاثر ہوئے تھے، جس طرح مغرب میں ہوا تھا کہ ایک بندہ ہوتا تھا عبقری اور اس کے پھر ایک دو خاص اور خاص شاگرد ہو گئے تھے؟ تو ایسا کیوں نظر آتا ہے ہمیں؟ مطلب دیگر دبستان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو فکر و نظر اور اس کے تعقل، تدبر، تفکر کے جو اثرات ہوتے ہیں عام خاص سب اس کے اندر موجود ہیں. لیکن دبستان شبلی میں یہ کیوں ہے کہ ہر جو اپنی جگہ شاگرد ہے وہ چند لوگوں کا نقاب. جی ہاں، دبستان بہت اچھا سوال ہے آپ کو، بہت عمدہ سوال ہے. اور یہ جو آپ کو نظر آتا ہے نا، خود ہم اس مکتبہ فکر سے اپنے آپ کو منسوب سمجھتے ہیں، تو اس مکتبہ فکر نے اصل میں مسلمان عوام کو موضوع نہیں بنایا، علم کو موضوع بنایا. اور علم جو ہے وہ عام لوگوں کے زیر بحث نہیں ہوتا، وہ ایک خاص درجے کی تہذیب اور علماء میں زیر بحث ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ حمید الفرائی نے جتنی تصانیف لکھی ہیں وہ سب عربی زبان میں، برے صغیر میں کوئی عربی زمانے میں جانتا نہیں جو عوام کی سطح پر، یعنی عوام سے بالکل ڈسکنیکٹ ہے. کیوں؟ علماء کو مخاطب کر رہے ہیں. ان کا جو دائرہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ضرب لگانی ہے وہ وہاں لگانی ہے، اس علم کو متوجہ کرنا ہے میں نے. اس کے اندر جب تبدیلی آئے گی تو یہ عوام انہی کو فالو کرتے ہیں، یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ میں خود بخود تبدیل ہونا شروع ہوئی. تو اسی لیے یہ خاص علم کی سطح ہے، خاص علم کے مسائل ہیں جن کو انہوں نے چھیڑا ہے. ان کو پتا ہے کہ اگر یہ علم کی سطح پہ درست ہو گئے تو یہ بتدریج عوام کی سطح پر آ جائیں گی. تو اس کو ہمارے استاد بیان کرتے ہیں دبستان شبلی کے پس منظر میں کہ آنے والے دور میں علماء کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ دبستان شبلی کے علاوہ کسی رجحان کو اختیار کر سکے، اور عوام کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ اہل حدیث منہج کے علاوہ کسی کو اختیار کر سکے. یعنی عوام جتنے بھی آگے بڑھ جائیں وہ آخر کار جو براہ راست قرآن و سنت سے جوڑنے کی تحریک ہے وہ اہل حدیث منہج ہے، جو تقلید کے خلاف آپ کو بلاتی ہے. اور علم کی ریکنسٹرکشن کی بات دبستان شبلی کرتا. تو علماء کا نقطہ نظر شبلی کے افکار پہ ہوگا اور عوام کا اہل حدیث. تو اس دبستان میں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ صرف اور صرف انہی عبقری شخصیات کی. جی، انہی عبقری شخصیت وہی ہیں جنہوں نے پھر اس کو اصول میں ڈھالا ہے. مولانا فراہی نے، آپ ان کی تفسیر پڑھیں، تفسیر نظام القرآن، اس کے مقدمے میں پورے اصول بیان کر دیے کہ دین پر غور و فکر کیسے ہوگا. اس کے اندر انہوں نے پوری تاریخ کو ایک طرف رکھ کے بتایا قرآن مجید کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے، اس کا متن کیا ہے، اس کی قرات کا اختلاف کیا ہے، اس کی تعبیرات کیا ہے، سب کچھ وہاں بیان کیا. ان اصولوں کو سامنے رکھ کے مولانا امین حسن اصلاحی نے پورے قرآن پر اس کا انطباق کیا اور تدبر قرآن جیسا شاہکار تصنیف کیا. اور ان اصولوں کی قرآنی تعبیر کو سامنے رکھ کر دین کی جو عملی تصویر بنتی ہے، تعبیر بنتی ہے، اس پر پھر استاد مکرم جاوید احمد رحمانی صاحب نے کام کیا، جو ان کی کتاب میزان میں سامنے آتا ہے. یہ بھی ایک پوری تعبیر ہے دین کی. اسی کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جوہر پیدا کیا مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی کے دس، کہ انہوں نے انہی وسائل کو پیچھے رکھا، دبستان شبلی ریکنسٹرکشن ری لرننگ کا، لیکن اصولوں میں انحراف کو اپنانے کی جو پرائز تھی اس کو پے نہیں کیا، اور وہ روایت کے اندر کھڑے ہو کے تنقید بھی کرتے ہیں لیکن ایک نیا منہاج انہوں نے پیدا کیا، اور وہ تلفید کا منہاج. تلفید کا مطلب ہوتا ہے دو رجحانات کو ملا لینا.
تو انہوں نے صوفی تعبیر اور خود فقہی تعبیرات کے جو اختلاف تھے ان سب کو ملا کر اس لحاظ سے وہ بہت بڑے آدمی. میں نے بھی حال میں 2-4 دن پہلے ایک مضمون لکھا ہے مولانا مودودی پہ, تو اس کو آپ پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ ان کی عظمت کیا ہے. وہ بھی بہت بڑے آدمی, بہت بڑے مجتہد ہیں, اور انہوں نے جو چاروں پہلو میں نے بتائے تھے اسلامک روایت کے, ان سب میں انہوں نے کام کی. تو انہوں نے ایک اور نئی تصویر بنائی, وہ دین کی سیاسی تعبیر ہے. اس پر کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو بات کریں. بہت بہت جزاک اللہ.